السلام علیکم مائی لولی فرینڈس، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت ہوں گے۔ جیسے کہ شیئرس آف عثمان کی ٹیم آج حاضر ہوئی ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے جانوروں کے متعلق۔ آج ہم نے ڈی وی ایم کے ڈاکٹر صاحب سے ان سے ہم نے ٹائم لیا، انہوں نے اپنا قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے ہمیں دیا۔ یہ ہمارے جانوروں کے ڈاکٹر ہیں، تو آئے چلیے ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ ڈی وی ایم کیا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بتانا چاہیں گے ہمارے فالوورس کو کہ ڈی وی ایم ہے کیا؟ ڈی وی ایم بیسیکلی میرا نام ڈاکٹر نواب جمالی ہے، اور ڈی وی ایم فل فارم ہے ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسنس کی۔ ویٹنری اسٹینڈس فار اینیمل اسٹڈیز، اور اینیمل کے حوالے سے جو بھی میڈیسنس وغیرہ ہوتی ہیں یا ان کی ڈیزیز وغیرہ، یہ ایک ڈی وی ایم کمپیریٹیو ڈگری پروگرام ہے جس میں جو ہے اینیمل ہسبینڈری اور ویٹنری سائنسز کا ایک کمبینیشن ہے، اور یہ اس ڈگری کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں، یعنی کہ ان کا نیوٹریشن اور ان کی ڈیزیزز وغیرہ اور ان کا ٹریٹمنٹ، یہ سب چیزیں جو ہیں ڈی وی ایم سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور جو اس کا ڈاکٹر ہوتا ہے اینیملز کا، اس کو بیسیکلی ویٹنری ڈاکٹر کہا جاتا ہے۔ جی، تو اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ڈی وی ایم کا کورس کتنے سال کا ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ یہ 5 ایئرس ڈگری پروگرام ہوتا ہے، جس کے اندر جو ہے کورس جو ہے پی وی ایم سی کی طرف سے کمی یا زیادتی اس میں ہوتی رہتی ہے وقت کے ساتھ۔ جیسے کہ ہم نے جب کیا، میں 2K15 بیچ سے تعلق رکھتا ہوں، اس میں 96 سبجیکٹ تھے آل اوور ہمارے 5 ایئرس میں۔ تو یہ اس سے پہلے کچھ کم تھے، 2 4 5 10 جو ہے کریکولم وہ چینج ہوتا رہتا ہے، ریوائز ہوتا رہتا ہے، اپ گریڈ ہوتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ کو بتائیں ہماری جو ینگ یوتھ ہے وہ MBBS کر رہی ہے، نرسنگ کر رہی ہیں، ڈاکٹری لائن میں جا رہے ہیں، لیکن وہ ان کا رجحان ڈی وی ایم کی طرف نہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ بیسیکلی میں جو اس کی وجہ سمجھتا ہوں، ایک تو لیک آف یونیورسٹیز، ہمارے پاس ادارے نہیں ہیں سندھ کے اندر۔ اگر آپ خاص طور پر بات کریں تو 1971 سے لے کر سندھ میں ایک ہی ادارہ تھا، سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام، جس کے اندر ویٹنری سائنسز کی فیکلٹی تھی، جہاں پر ڈی وی ایم کرائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ سندھ میں کوئی ایسا دوسرا ویٹنری ڈگری کرانے والا تعلیمی ادارہ موجود نہیں تھا۔ البتہ 2013 میں جو ہے زرداری صاحب کے دور حکومت میں ایک نئی ویٹنری یونیورسٹی اسٹیبلش کی گئی تھی سکرنڈ شہر میں، جو ڈسٹرکٹ نواب شاہ میں پڑتا ہے، اور ابھی وہ یونیورسٹی جو ہے ڈی وی ایم کرا رہی ہے، اور بیسیکلی میں وہیں سے ڈی وی ایم گریجویٹ ہوں 2K15 کا۔ اس کا وجوہات یہی ہیں کہ ادارے ایک تو نہیں ہے، اور دوسرا بڑے شہر میں نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا اویئرنیس نہیں ہے ڈی وی ایم کے بارے میں، اس لیے ان کا رجحان کم ہے۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں آلریڈی پتہ ہوتا ہے، ایک تو وہ لوگ اس میں جاتے ہیں، یا اس میں جیسے پیرا ویٹنری اسٹاف جو ہوتا ہے اس کو اسٹاک اسسٹنٹ بیسیکلی کہا جاتا ہے۔ اس کا بھی پورے سندھ میں ایک ہی ادارہ ہے ATI کے نام سے، ایگریکلچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، وہ بھی سکرنڈ میں ہی موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں پنجاب میں، تو پنجاب میں یونیورسٹیز اور ان کے کیمپسز ملا کے بیسیکلی 22 سے 25 ایسے ادارے ہیں جو ڈی وی ایم کراتے ہیں، اور پنجاب میں ڈی وی ایم کے لیے اویئرنیس اور وہاں پر ڈگری کا ریشو یا لوگوں کا رجحان جو ہے ڈی وی ایم کی طرف بہت زیادہ ہے سندھ کی نسبت۔ ہمارے سندھ کے اندر یہ نہ ہونے کی بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ آپ کراچی جیسے شہر میں بھی دیکھیں تو کوئی ویٹنری یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ اسٹیبلش نہیں ہے جو ڈی وی ایم بیسیکلی کرواتا ہو۔ صرف ایک پرائیویٹ ادارہ ہے بقائی ویٹنری سائنسز کے نام سے ایک کالج ہے، جو کہ ان ریکگنائز ہے، ریکگنائز بھی نہیں ہے پی وی ایم سی سے یا کاؤنسل سے، جہاں سے ہماری ایکریڈیشن ہوتی ہے، پریکٹس لائسنس جہاں سے جاری ہوتا ہے۔ تو یہی وجوہات ہیں کچھ جس کی وجہ سے ڈی وی ایم کے لیے اتنی اویئرنیس نہیں ہے۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب جس سے کہ آپ نے 5 سال کا کورس کیا ماشاء اللہ، تو ڈی وی ایم میں کوئی شارٹ کورس بھی ہوتے ہیں؟ صرف میڈیکل میں، نرسنگ میں ہوتے ہیں 7 سال کے کورس، ڈپلومہ ہوتے ہیں 7 سال کے، اس طرح کوئی ہوتے ہیں؟ جی، وہ میں نے اپنے جواب میں ذکر کر دیا تھا۔ اس کا پیرا ویٹنری، جیسے پیرا میڈکس ہوتے ہیں جس میں آپ کی یہ نرسنگ OT ٹیکنیشین وغیرہ آ جاتے ہیں MBBS کے شعبے میں، اسی طرح ہمارا پیرا ویٹنری اسٹاف ہوتا ہے، اور اس کا جو شارٹ کورس ہوتا ہے وہ اسٹاک اسسٹنٹ کا ہوتا ہے، وہ 2 سالہ کورس ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آج کل COVID-19 چل رہا ہے، تو کافی لوگوں سے ویڈیوز بھی دیکھ رہا ہوں وائرل ہو رہی ہیں، کافی لوگ SMS بھی کر رہے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی آ رہا ہے، فیس بک پہ بھی آ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو رہا ہے کہ COVID-19 ہے، آپ مرغی چکن نہیں کھائیں، چکن میں COVID-19 کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، بیسیکلی یہ لوگوں کی متس ہیں، ایسی کوئی ریسرچ اسٹیبلش اسٹڈی ہے نہیں۔ آپ COVID-19 کی اگر بات کریں تو یہ اس وقت تک ایک ہیومن ٹرانسمیشن والی ایک وائرس ہے یا ڈیزیز اس کو آپ کہہ لیں، وہ ایک انسانوں کی حد تک محدود ہے۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ ایک انسان سے کسی جانور کو یہ ڈیزیز لگ گئی۔ تو یہ بیسیکلی ایسی کوئی ریسرچ نہیں ہے، یہ لوگوں کی بنی بنائی باتیں ہیں، یہ متس ہیں بیسیکلی۔ اور اس کے علاوہ اگر وائرسز کی بات کی جائے تو چکنز کے اندر جو ہے وائرس کافی سارے پائے جاتے ہیں، ان کا علاج بھی ہے، ان کا حل بھی ہے، اور وہ فارم لیول پہ ہر حساب سے چیک کی جاتی ہیں ڈیزیز، تب جا کر وہ مارکیٹ میں آتا ہے۔ ایسے نہیں کہ ڈیزیز والا میٹ مارکیٹ میں آ گیا، وہاں پہ بھی ویٹنری ڈاکٹرز موجود ہیں جو اس چیز کا بالکل پورا خیال رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کورونا کی بات کریں
تو کورونا ایک بیسیکلی وائرس ہے جس کے مختلف اسٹرینز ہیں، مختلف اسٹرینز ہوتے ہیں. وائرس ایک قسم کا نہیں ہوتا، جانوروں کا الگ ہوتا ہے، ہیومنس میں الگ ہوتا ہے. اور اگر آپ کنٹری ٹو کنٹری بھی بات کریں تو اس وقت چائنا کی بھی بات کریں، وہاں پر جو کورونا کا اسٹرین ہے وہ الگ ہے. ہمارے ادھر پاکستان میں اسٹرین دوسرا پایا گیا ہے. خطے وائز بھی جو ہے یہ چینج ہو جاتا ہے. حالانکہ اینیملس کے اندر یا پولٹری کی اگر آپ خاص طور پر بات کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی کورونا کی وجہ سے ایسا کوئی ایفیکٹ ہے جو ہیومن ہیلتھ پہ آتا ہو اور اس کا گوشت ممنوع کیا جائے یا کوئی شکوک و شبہات اس میں پیدا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک. اچھا تو سر آپ جو ہمارے ینگ یوتھ ہے آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ڈی وی ایم کے حوالے سے؟ جی ڈی وی ایم بہت اچھی ڈگری ہے اور اس کے علاوہ ایک تو یہ ضرورت بھی ہے. صرف اچھی ڈگری ہی ہونا کافی نہیں ہے، لیکن ہمارے اس ملک میں اگر خاص طور پر سندھ میں بھی آپ بات کریں تو ڈی وی ایم کے لیے جو ہیں ایک اچھے ادارے قائم کرنے چاہیے، ان کی تعداد کو بڑھانا چاہیے اور لوگوں میں اویئرنیس دینی چاہیے. ہمارے پاس بدقسمتی سے یہ ہے کہ صرف انجینئرنگ اور ایم بی بی ایس ڈاکٹر یا زیادہ سے زیادہ فارمیسی تک جو ہے ہمارے انٹر کے بعد یہ چیزیں محدود ہو گئی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر ڈگری اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ تو ہماری پروفیشنل ڈگری ہے ڈی وی ایم، ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسنس. کم و بیش اگر میں غلط نہیں ہوں تو 10 لاکھ کے قریب کیٹل آبادی ہے ادھر جو ہے اینیملس کی، صرف کراچی کے اندر ہی. اور اس میں آپ ویٹنیرینس ڈھونڈیں تو آپ کو دوربین لے کر ڈھونڈیں گے تو ملیں گے. تو اس لیے لوگوں کو آنا چاہیے آگے اور گورنمنٹ کو بھی اس حوالے سے فل تعاون کرنا چاہیے، اویئرنیس بھی دینی چاہیے، پلس میں اچھے ادارے انسٹیٹیوٹس بھی بنانے چاہیے کہ تاکہ لوگوں کا رجحان اس طرف بڑھے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، فارمرز کو اچھی، جس کی وجہ سے اچھی بریڈنگ ہو، ریسائکلنگ ہو اینیمل کی، ہم اپنی بریڈز کو امپروو کریں. اور اگر پاکستان میں جانوروں کی آبادی کے حوالے سے آپ بات کریں، ڈومیسٹک اینیملس بیسیکلی جن کو رکھ کر ہم گوشت یا دودھ حاصل کرتے ہیں، ان کی آبادی کے حساب سے پاکستان دنیا کا 4تھے نمبر پر ملک ہے. لیکن بدقسمتی سے کہوں گا کہ ٹاپ 10 میں بھی ملک پروڈکشن کے حوالے سے پاکستان کا نام نہیں آتا. تو یہ ایک ہمارے اس شعبے سے انٹرسٹ کم ہونا یا اس کے لیے ہم جو کام جس لیول پہ ہمیں کرنا چاہیے تھا اس حوالے سے ہم کر نہ سکے، اسی لیے یہ چیزیں جو ہیں ہم اس حوالے سے پیچھے ہیں. تو گورنمنٹ کو اس میں بھرپور تعاون بھی کرنا چاہیے، لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے. ایسے آپ سے میں ایک یہ سوال کروں گا کہ آج کل لوگوں نے گھر پہ ڈاگس بھی پالے ہوئے ہیں، کیٹس بھی پالی ہوئی ہیں، بہت سے جانور پالے ہوئے ہوتے ہیں گھر پہ، تو ان سے کیا بیماری لگ سکتی ہے انسان کو یا نہیں؟ نہیں، بیسیکلی جو دیکھیں نا ڈیزیزز جو جانوروں سے ہیومن سائڈ میں آتے ہیں ان کو کہتے ہیں زونوٹک ڈیزیزز، ٹھیک ہے، جو جانوروں سے انسان میں ٹرانسفر ہوتی ہے. اور ہیومن سے جو اینیملس میں جاتی ہیں ان کو کہتے ہیں اینتھروپوزونوسس. تو ایسی کوئی کووڈ-19 کے حوالے سے تو ایسی کوئی میں نے رپورٹ یا ریسرچ نہیں دیکھی ہے جو میری آنکھوں سے گزری ہو. بہرحال اس کے علاوہ کچھ ایسی ڈیزیزز جو ہوتی ہیں جو ہیومن سے اس میں ٹرانسفر بھی ہوتی ہیں، جانوروں میں بھی. پیٹس کی اگر آپ جیسے بات کر رہے ہیں، کیٹ یا ڈوگ، یہ بیسیکلی پیٹس اینیمل میں آتے ہیں. اس کے علاوہ ڈومیسٹک اینیملس کی آپ بات کریں، جیسے آج کل قربانی کا سیزن ہے، لوگ جانور دیکھنے جاتے ہیں تو ان کو پورا احتیاط کے ساتھ جانور کو ہاتھ لگانا چاہیے. جانور کے اندر جو ٹکس ہوتے ہیں اس کی باڈی پر، جو جس کو ہم اردو زبان میں چیچڑ کہتے ہیں، اس کے اندر ایک مہلک بہت خطرناک، میں سمجھتا ہوں کووڈ-19 سے بھی بہت ڈینجرس کانگو وائرس پایا جاتا ہے، جو کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی انسان کو افیکٹ کر دیتا ہے تو وہ ان کو ایک دن کا بھی ٹائم نہیں دے گا اور اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. تو اس حوالے سے آپ بھی جب بھی جائیں جانور کی خریداری کے لیے کہ کوشش کریں جانور کو بنا گلوز پہنے اور اپنے احتیاطوں کے ساتھ بالکل جانور کو دیکھیں، بنا احتیاط سے نہ دیکھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں زیادہ تر آپ سے میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا، جیسے آپ نے چچڑوں کا ذکر کیا، یہ تو میں بہت دیکھتا ہوں بہت جانوروں میں پائے جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے کوئی میڈیسن بنائی نہیں گئی. کوئی چچڑوں کو میڈیسن تو دیکھتے ہیں وقتی طور پہ وہ اتر جاتے ہیں، پھر اگین ان کو ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بیسیکلی اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ پیراسائٹ دیکھیں، جب اس کے لیے میڈیسنس بھی ہے، ہر چیز ہے. آپ کو پتہ ہے ایک مکھی بھی جب مرتی ہے وہ بھی اپنے 200-300 ایگز دے کر مرتی ہے. چیچڑوں کا بھی یہی ہوتا ہے کہ جو میچور چچڑ یا ٹکس آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے لیے میڈیسنس بھی یوز کی جاتی ہیں اور فارمر حضرات یوز کرتے بھی ہیں. تو وہ جو میچور اور بڑے چیچڑ ہوتے ہیں وہ تو جھڑ کے گر جاتے ہیں، لیکن انہوں نے جو انڈے دے چکے ہوتے ہیں اس جانور کے جسم پہ، وہ 14 سے 15 دن بعد میچور ہو کر وہ بڑے چیچڑ بن جاتے ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ پھر واپس آ گئے، یہ اسی لیے ہوتا ہے. اور یہ گرمیوں میں یہ شکایت زیادہ آتی ہے. اچھا سر، جاتے جاتے آپ ہماری گورنمنٹ سے، میرے شیخ صاحب عثمان کی اس پلیٹ فارم کی طرف سے آپ گورنمنٹ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس گورنمنٹ کو تو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا، جتنے ہم ادارے اپنے اسٹیبل کر لیں. اگر میں تو بیسیکلی ڈی وی ایم ڈاکٹر ہوں، ڈی وی ایم کو ہی وہ کروں گا کہ اس میں جو کمی کوتاہیاں مجھے نظر آ رہی ہیں، جیسے گورنمنٹ بھی اپنی طرف سے تعاون تو کر رہی ہے لیکن اس حوالے سے نہیں کر پا رہی، تو میں یہی پیغام دوں گا کہ اپنے انسٹیٹیوٹس کو ہمیں بڑھانا چاہیے. ڈی وی ایم اویئرنیس، اس کے لیے فارمرز کے لیے جو ہے ہمیں سبسڈیز پیدا کرنی چاہیے تاکہ
فارمنگ جو ہے دنیا میں بہت بڑا پروفیٹیبل بزنس ہے، لیکن بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو ہے فارمر اس وقت بہت خسارے میں، اور فارمرز کے حالات بہت تنگ ہیں۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ ایگریکلچر کی زب و حالی کے بعد یہ فارمنگ سائڈ بھی ہے زب و حالی کا شکار ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے ڈاکٹر نواب جمالی صاحب کا انٹرویو سنا، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں، انہوں نے اپنا قیمتی وقت میں سے نکال کے شیخ صاحب عثمان کو اپنا ٹائم دیا، ہم ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو موسٹ ویلکم۔ تو میں جاتے جاتے گورنمنٹ سے یہی کہوں گا کہ ڈی وی ایم کے حوالے میں کچھ سوچا جائے، کیونکہ شہر کے اندر تو کوئی بھی ڈی وی ایم کے حوالے سے انسٹیٹیوٹ یا کوئی کالج نہیں بنایا گیا، لوگوں کو جانا پڑتا ہے، نواب شاہی جانا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں صحیح فرمایا میں نے؟ جی، نواب شاہ اور اس کے علاوہ ٹنڈو جام پرائیویٹ سیکٹر کراچی کے اندر کوئی یونیورسٹی ہے ہی نہیں گورنمنٹ سیکٹر، یا جس کو پبلک یونیورسٹی کہتے ہیں۔ تو میری یہی اپیل ہے، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب سے بھی اپیل ہے، اور ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب سے بھی اپیل ہے کہ سر ڈی وی ایم کے حوالے سے بھی سوچا جائے، شہروں میں بھی ان کے انسٹیٹیوٹ بنائے جائیں، تاکہ جو ہماری یوتھ جنریشن ہے وہ اس پہ آ کے ایڈمیشن لیں، اور اس کے حوالے سے اویئرنیس بھی دی جائے ڈی وی ایم کے حوالے سے۔ تو پلیز زیادہ سے زیادہ میری اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں۔ پھر ملیں گے ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ شیئرز آف عثمان کی ٹیم کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ اللہ حافظ۔